سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وسلم أما بعد کیونکہ یہ ذکر کی مجلس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے صدقے کچھ گھڑیاں ہمیں اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے۔ ذکر کے انعامات سے پورا قرآن اور احادیث بھری ہوئی ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے نیک بندوں کی زندگی بھی شاہد ہے اس کے انعامات پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ ذکر تو ایک ایسی عبادت ہے کہ الحمدللہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، لیکن آداب کے ساتھ اگر ذکر کیا جائے گا تو اس کے معاملہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بارے میں فرمایا ہے قرآن کے اندر، وَدْعُوا خَوْفًا، یہاں بزرگان دین نے وَدْعُوا سے مراد اللہ کا ذکر بھی لیا ہے۔ تو پہلی چیز جو بتائی، جو ادب ہے اللہ کا ذکر کرنے کا، وہ کیا ہے؟ خوف۔ خوف کیا؟ جب بندہ اللہ کے اس بڑے انعام سے مستفید ہو رہا ہو، اللہ کے نام لینے کے لیے بیٹھا ہو اور اللہ کی یاد کی طرف رجوع ہو اللہ کے فضل سے، تو اس کو چاہیے کہ اتنے بڑے انعام کے حوص ذکر کرتے وقت اس کو یہ احساس ہو کس چیز کا؟ اپنی کوتاہیوں کا، اپنے گناہوں کا، اپنی نافرمانیوں کا، اور بالخصوص ایسے گناہوں کا جو انسان سے سرزد ہوئے ہیں کہ ان گناہوں کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ استہزاء اللہ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ انصرحن اسعاد کے ساتھ صاف ظاہر گناہ، جو پتہ ہے انسان کو یہ گناہ ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں سمجھنے کی، پتہ بھی ہو گناہ ہے، وہ گناہ معاشرتی ہوں، رہن سہن کے ہوں، تجارت کے ہوں، ذاتیات کے ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے پوری زندگی جو مومن کی ہے دو چیز میں تقسیم کی ہے، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی۔ تو کسی جگہ بھی جو ہم نے گناہ استہزاء کے طور پر کیا ہو، وہ کیسے کہ معلوم بھی ہے بھائی یہ ہے گناہ ہے اور ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے آڑے اس گناہ کرنے کی وجہ کیا ہو کہ دنیا کیا کہے گی، معاشرے کی مجبوری ہے، گھر والوں کی مجبوری ہے،
میں تو رکنا چاہتا ہوں لیکن مجبوری رکنے نہیں دیتی. یہ استضاء ہے اللہ کے ساتھ، اس کے احکامات کے ساتھ. بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے قانون کو جانتا بھی آدمی، حرام کو پہچانتا بھی ہے، اور اس کے آگے جواز جو دے رہا ہے گناہ کرنے کا، وہ کیا دے رہا ہے؟ مجبوری، اور وہ بھی عجیب مجبوری جس کا کوئی توقع نہیں بنتا کہ اللہ کے مقابلے میں کس چیزوں کو لے کر آ رہے ہیں، کس کو اکٹھا کر رہے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی حدیث ہے احمد کے اندر، گناہ سے بچانا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، کیونکہ گناہ جو ہے وہ غضب لے کر آتا ہے. اتنی خطرناک چیز ہے کہ جب انسان کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے اس پر، اور جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرمان برداری کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اترتی ہے اس پر. جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ تو پھر خوف کہاں رہا، اور ان تمام کیفیت کے ساتھ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ خوف کہاں رہا؟ وہ تو خوف ہی نہیں، وہ تو بیٹھ گیا اللہ کے ذکر میں. جب تک یہ احساس نہ ہو میں کہ واقعی ہم تو بھائی بہت ڈوبے ہوئے ہیں، تباہ ہیں، بہت سخت گناہ کی ہے زندگی کی طرف نگاہ میں گناہ ہی گناہ نظر آئے انسان کو، اس چیز کا نام خوف ہے، اور یہ ذکر کا آداب ہے. اس کیفیت کے ساتھ جب ذکر کیا جائے گا الحمدللہ، وہ عجیب رنگ کا ذکر ہوتا ہے پھر انسان کا. کیونکہ ایسے ذکر جب انسان کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس قسم کے ذکر کے ساتھ پورے گناہوں کے احساس کے ساتھ، پورے گناہوں کے احساس کے، جس میں کوئی مجبوری بھی دخل نہ ہو، دنیا کی کوئی رکاوٹ بھی نہ ہے، آڑ بھی نہ ہو، تسلیم کرے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں گناہ گار ہوں، اس سے گناہ ہوا ہے، میں کر رہا ہوں. اللہ اکبر. تو اس کو کہتے ہیں خوف. تو اس کا فائدہ کتنا، ایک فائدہ دیکھیے یہ ہوگا کہ اس طرح ذکر کرنے والا جب اس احساس سے کرے گا تو پھر وہ ذکر کے بعد جب اٹھے گا تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا انشاءاللہ. وہ کھیل تماشا نہیں بنائے گا، ذکر اصل ذکر انسان کا بن جاتا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو بڑھیا عجیب سی. ڈرائیو کرنے، آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں نا، ایک ڈرائیور اپنی گاڑی کو ڈرائیو کرنے کے لیے بیٹھا. جب وہ گاڑی میں بیٹھا تو اس نے اپنی گاڑی کو دیکھا بالکل ٹھیک ٹھاک، بیلٹ کو باندھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں بیلٹ نہیں باندھوں گا تو پولیس پکڑ لے گی. گاڑی کو نکالا، لائٹ اس نے دی، صحیح لائٹ دی، رائٹ اور لیفٹ والی. کیوں؟ اس لیے یہ سب اس کے اندر احساس جاگے ہوئے گاڑی کی ڈرائیور کو کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو کون پکڑے گا؟ پولیس پکڑ لے گی. پھر اس نے صحیح راستہ استعمال کیا، کسی ون وے پہ اپنی گاڑی کو نہیں ڈالا، صحیح راستے پہ اس نے گاڑی کو موڑا. کس لیے؟ پیچھے لمبا راستہ ہے، کس لیے کہ بھائی پولیس پکڑ لے گی، قانون کے خلاف بات ہو جائے گی. پھر اس نے سپیڈ دیکھی کہ بھئی میں اپنی سپیڈ کو چیک کر رہا ہوں، ڈرائیو جو کرنے والا ہے اس سے آگے نہیں بڑھ رہا. کیوں؟ کہ اگر میں تیز چلاؤں گا تو مجھے پولیس پکڑ لے گی. اب سڑک پہ چل رہا ہے، لائٹوں کا احساس کر رہا ہے، ریڈ لائٹ سے نہیں نکلے گا، نکل سکتا ہے، کون پکڑ رہا ہے اس کو، لیکن کیا خوف ہے اس میں کہ مجھے پولیس پکڑ لے گی. تو ہر قانون کو وہ اس لحاظ سے کہ بھئی یہ غیر قانونی ہو جائے گا، مجھے پولیس پکڑ لے گی، وہ ڈرائیو کر رہا ہے. تو اس کو کہیں گے کون سی ڈرائیو ہے؟ خوف کے ساتھ ڈرائیو کی اس نے. اور جب یہ خوف والی ڈرائیو ہوگی تو یقیناً یہ ایسی ڈرائیو ہوگی اس میں اس کو کوئی خدشہ ہی نہیں ہوگا، نہ ایکسیڈنٹ کا، نہ کسی رکاوٹ کا، نہ کسی پولیس پکڑنے والے کا، اور بڑے آرام کے ساتھ ڈرائیو کر کے واپس اپنے گھر بھی پہنچ جائے گا. یہ ہے خوف کی ڈرائیو. اور ایک انسان بے خوف، نہ بیلٹ باندھتا ہے، نہ رائٹ دیکھتا ہے، نہ لیفٹ دیکھتا ہے، نہ ٹریفک لائٹ دیکھتا ہے، کچھ دیکھتا، چلے جا رہے ہو ہی جاتا چل رہا ہے، لیکن کیا اس میں خوف ہی نہیں کہ مجھے کون پکڑے گا، دیکھی جائے گی یا جو کچھ ہوگا. وہ بے خوف ہے، وہ بے خوف ہے. تو ایسا بے خوف جو ہے وہ ضرور کی غلطی کھائے گا اور ایکسیڈنٹ ہوگا، ختم ہوگا. ہمیشہ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو بے خوف ہوتا ہے. اسی معاملہ آپ سمجھ لیں اس مثال سے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتا ہے تو ان تمام خوفوں کے ساتھ یہ بھی میں اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے، یہ بھی مجھے پکڑ لے گا، یہ بھی مجھے پکڑ لے گا، یہ بھی میں نے گناہ کیا. اور جس وقت اللہ کے ذکر سے فارغ ہوگا الحمدللہ بہت ہی انعامات کے ساتھ نکل آئے گا.
بالکل ساتھ میں خوف کے ساتھ کیا، جیسے خوف کے ساتھ ڈرائیو کرتا ہے، اور بے خوف کیا تو میں نے آپ کو حدیث تو سنائی ہے، اللہ اکبر، ہر گناہ جو ہے تو غضب لے کر آتا ہے۔ تو کیا ذکر ہوا کہ ذکر کے بعد پھر انسان کوئی کام کر رہا ہے، وہی حالات اس کے ہیں، اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا، پھر گناہ کیسے کرے؟ تو پہلی ادب تو یہ ہے کہ جس وقت انسان گناہ، جس وقت اللہ پاک ذکر کی توفیق دے تو ذکر کے اندر انسان اپنے آپ کو پوری طریقے سے سارے حالات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اور ذکر کرے اور اللہ سے التجا کرے۔ پھر فرمایا خوف و طمع، یہ بڑی قرآن کی دیکھیں کیسی خوبصورت زبان ہے، طمع، یہاں فرمایا امید، خوف کے بعد فوراً کیا آ گئی؟ امید رکھنا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے گناہوں کو سوچتے 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 جب ایسے ایسے گناہ انسان کے سامنے آتے ہیں، انسان ہی ہے نا، ہم جانتے ہیں، ہمارا مولا جانتا ہے کہ کیسے کیسے پلیٹ فارم سے انسان گزرا ہوتا ہے، کیسے کیسے کام کیے ہوتے ہیں، شیطان نے کرائے ہوتے ہیں اندھیرے اور اجالے میں، کہ کوئی آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کسی کو نہیں پتہ ہوگا سوائے اس کے اور اللہ تعالیٰ کو، کسی کو پتہ نہیں ہوتا ایسے گناہ انسان نے کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو اس وقت بیٹھا ہے، اس وقت گناہ کو سوچ رہا ہے۔ تو شیطان یہ اس پر دوسرا وار کرتا ہے، اتنے گناہ جب انسان کو یاد آئے تو بالکل کیا ہوتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے کہ بھائی اب تو میں ختم ہو گیا، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، پسینہ ڈوبنے لگتا ہے، اس قدر گناہ ہے میرے، تو پتہ نہیں ذکر ہے میرا کیسے ہوگا، تو ایک دم نا امید ہو جاتا ہے، سارے تسلسل ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں کیفیت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس حالت کے اندر امید رکھنی ہوگی، گھبرانا نہیں ہوگا، کیوں؟ فَإِنَّ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت جو ہے قریب من المحسنین، یاد رکھو کہ جو ذکر کرنے والا ہے اللہ پاک نے اس کو کس چیز سے خطاب فرمایا؟ محسنین سے خطاب فرمایا ہے، کہ جو خوف کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو فکر نہ کر، اللہ نے حوصلہ بلند کیا، پوری امید رکھ، نا امید نہ ہونا اس چیز سے، تو نے گناہ میرے سامنے پیش کر دیے ہیں اور تجھے احساس ہو گیا ہے کہ تو نے گناہ کیے ہیں، اور یہ احساس انشاءاللہ تجھے اس تک لے کے جائے گا کہ تو اس کے بعد گناہ نہیں کرے گا، تو اس سے سرزد نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو اب ان انسانوں میں آ گیا اللہ تعالیٰ جس کو میں محسنین کہتا ہوں، قریب من المحسنین، قریب سے کیا ہے، ایک بڑا اچھا نقطہ اس میں بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ نا امید ہونے کے بعد کیسے بھی حالات تیرے ساتھ آ جائے، اب تو جو بیٹھا ہے تجھے گناہوں کا احساس ہوا، سب کچھ ہوا، اور تو ذکر کر رہا ہے، اور ذکر کو تو نے ایسے ہی ہمیشہ قائم رکھنا ہے، تو اب اس حالات کے اندر کیسے بھی حالات ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے، بالکل تو قائم رہ اس پر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قریب المحسنین، کیونکہ بہت جلد اس کا تو انعام رحمت کی شکل میں حاصل کرنے والا ہے، بہت جلد۔ کتنا بڑا حوصلہ اللہ پاک نے دیا، گھبرانا نہیں، قریب فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بہت جلدی تو جو ہے اللہ کی رحمت کو دیکھ لے گا۔ یہ جلدی کا لفظ بڑا خوبصورت ہے، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہاں، کہ کوئی مریض ہے، سخت مریض ہو گیا، ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں، اب وہ کرا رہا ہے، عورت ہے، بڈھی بیچاری پریشان ہے، آدمی کوئی مریض ہو گیا، تو اب اس کو دلاسا کیا جائے، نہیں تسلی رکھ، بس ہسپتال بالکل نزدیک ہے، بس اب پہنچنے والے ہیں، اب بالکل قریب آ رہے ہیں، یا کسی بچے کو چپ کرانا ہو یا گاڑی میں رو رہا ہو تو کیا کہتے ہیں اس کے وہاں، بس گھر آنے والا ہے، بالکل قریب ہے اس کے، اللہ سبحانہ بالکل اسی طرح کہہ رہا ہے، تو گھبرا نہیں، تجھے مصیبت آ رہی ہے، گناہ میں تو گناہ تجھے گھسیٹ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو قائم رہ اس پر، ان رحمت اللہ قریب، بالکل اللہ کی رحمت یہ پہنچی، یہ تیرے نزدیک ہے۔ اور قریب سے مراد کیا ہے کہ تیری موت بہت جلد، یہ تو تیرے درمیان اور موت کے درمیان فاصلہ بہت تھوڑا ہے۔ کسی مرنے والے سے پوچھو جو 100 سال کے بعد 80 سال کے بعد مرا ہے، یہ قرآن کی زبان ہے، تو اس سے پوچھو تو دنیا میں کتنا رہا، کہ یار چند گھڑی ہی رہا، یہ تو قرآن کے اندر واقعہ نہیں، 100 سال تک لٹائے رکھا، اٹھانے کے بعد کب کتنا زندہ رہا تو، کہ جی بس یہ چند گھڑی میں تو ابھی سویا تھا، ابھی مجھے کیا پتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے تسلی فرمائی ہے کہ بالکل شیطان کے وسوسے سے گھبرانا نہیں ہے، جم گیا تو سیدھے راستے پہ آ گیا، گناہوں کی طرف نہیں پلٹنا، چاہے حالات کیسے ہوں،
چاہے جوتے پڑ رہے ہیں دنیا سے، یا تانے پڑ رہے ہوں، یا مشکلات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن یہ بہت تھوڑی دیر کے لیے، بہت تھوڑی، بالکل تو صحیح راستے پہ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ایک تو محسن ہو گیا، محسن کے درجے ہیں قیامت میں، وہ تو بہت بلند درجے ہوں گے، وہ خوشخبری تجھے مل گئی. اور دوسری مل گئی کہ موت اور زندگی بہت تھوڑا واقعہ ہے، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. جب تم مرے گا تو کہے گا مجھے تو پتہ بھی نہیں، مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں، میں تو الحمدللہ بالکل آرام سے رہا ہوں. تو سب بھول جائے گا. ہمت کر، گناہ مت کر، گناہ بہت بری چیز ہے. تو میرے بھائی، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ اللہ کر لو، لا الہ الا اللہ کر لو، سبحان اللہ کر لو. جی ہم نقش بندی ذکر کر رہے ہیں، ہم چشتی کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی ٹائٹل کوئی چیز ہے، کچھ نہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے، اپنے آبجیکٹو کو ہم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آبجیکٹو یہی ہے ہماری زندگی کا، کہ ہماری زندگی جو گزرے ایسی کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کوئی گناہ بھی ہمارے نزدیک جو ہے وہ چھوٹا نہ ہو، معاشی ہو. اس میں پھر رکاوٹیں ہیں تو وہ یہ آیت بتا دیا، اس رکاوٹوں پہ اللہ کی مصلحت اسی میں کہ رکاوٹ تم پر آنی، فکر نہ کرو، اطاعت کے ساتھ. پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، غربت آ رہی ہے، تنگ دستی آ رہی ہے، اللہ نے اس راستے پہ حرام کی طرف نہیں جانا، بے شک کاروبار جا رہا ہے، بری طرف نہیں جانا، بے شک کچھ ہو رہا ہے. دنیا کتنے تانے دے رہی ہے، ہم نے گناہ کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں کرنی کہ لو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. ہم نے اس کو روکنا ہے، ہر حالت میں ہم نے اس سے بچنا ہے، کوئی قدم ہم نے نہیں اٹھانا. یاد رکھیں ایک چیز، جب بھی قرآن کی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ خوشحالی یہ نہیں ہے کہ بھئی میں خوب میرے پیسے آ رہے ہیں، دولت آ رہی ہے، مال آ رہا ہے، دکان میری چل رہی ہے، کاروبار میرا چل رہا ہے، مال آ رہا ہے، اس کا نام خوشحالی نہیں ہے. خوشحالی کسی اور چیز کا نام ہے. اگر یہ مال، دولت، دکانیں، کاروبار چل رہا ہے اور اطاعت الہی کے ساتھ چل رہا ہے، گناہ سے بچ کے چل رہا ہے، نافرمانی سے بچ کے چل رہا ہے، نمازیں ہماری پوری ہوتی ہیں، بات جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں، کوئی دکان رکاوٹ نہیں بنتی، کوئی کاروبار رکاوٹ نہیں بنتا، کوئی وجہ رکاوٹ نہیں بنتی. سب سے بڑی چیز آپ یہ دیکھ لیں، اکثر ہم پہلے کہتے ہیں یار اپنا کاروبار ہو تو سب سے پہلے جب کاروبار لینا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو انسان کیا کہتا ہے، استضاء بتا دو دو کا، یا اب ہم کام کرتے ہیں دوسرے کا، اب یہ کرتے ہیں تو نماز کا ٹائم بھی ہمارا نکل جاتا ہے اور ہمیں جناب نماز جماعت کی مشکل ہوتی ہے. بس اللہ سے دعا کریں جی ہمیں کوئی اپنا کام مل جائے. اور جب اپنا کام مل جاتا ہے تو اس سے بھی ورسٹ انسان ہوتا ہے کہ دکان چھوڑنا اس کے لیے قیامت ہوتی ہے، ایک گاہک کو نہ ملنا قیامت ہوتی ہے. 4 قدم پہ مزتیں ہوتی ہیں، اذانیں آ رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ جمعے کی نمازیں بڑی مشکل سے آخر میں نکلتا ہے مسجد بند کرنے کے بعد. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اتنا تنگ دل کر دیتا ہے شیطان اس کا. تو کیا ہے خوشحالی کی معیار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ خوشحالی یہ نہیں ہے کہ بھئی مال تو سب کو دے گا اللہ، مال آ رہا ہے ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں، دیکھیں نماز بھی صحیح نہیں ہے، کچھ بھی صحیح نہیں ہے، سب معاملات بھی ایسے میں سب کچے پکے ہیں، اور گھر میں ہمارے دولت بھی آ رہی ہے، مکان بھی آ رہا ہے، کاروبار بھی ہمارا بڑھ رہا ہے، اور بچے بھی خوشحال ہو رہے ہیں، گاڑی بھی آ رہی ہیں، سب کچھ آ رہا ہے. یہ خوشحالی نہیں ہے. خوشحالی اس چیز کا نام ہے کہ اگر یہ چیزیں ساری دولت جو کچھ بھی ہے اگر آ رہی ہے لیکن اللہ کی فرما برداری کے ساتھ آ رہی ہے تو یہ خوشحالی بنتی ہے، یہ رحمت بنتی ہے. ورنہ جس کو ہم خوشحالی سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. فیکٹری عذاب لے کے جا رہے ہیں اپنے گھر میں، وہ جو مال لے کے جاتے ہیں تھیلوں کے اندر، جو اس کے اندر بیگوں کے اندر مال جمع کر کے لے جاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اور جا کے تھک کے جاتے ہیں اور بڑے آرام سے کھانا کھاتے ہیں اور باتیں ہوتی ہیں کاروباروں کی. تو وہ کیا ہے، سب کچھ رکھا ہوتا ہے پیسہ سب کچھ. واللہ قرآن کہتا ہے یہ عذاب ہے میرا. اس کو رحمت نہ سمجھنا، اس کو خوشحالی نہ سمجھنا. بہت ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ خوشحالی کیا ہے. ہاں خوشحالی یہ ہے اگر تو نے وہ مال اللہ نے تجھے دیا ہے، وہ دکان تیز چلی ہے، وہ کاروبار تیرا چلا ہے اور تو پیسے جمع کر کے آ رہا ہے، یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا قرآن کہتا ہے. اللہ کھانے سے منع نہیں کرتا، پینے سے منع نہیں کرتا. 4 چکن کھا جاؤ، بھون کے سب کھا جاؤ، کلو میں سب آ گیا، سبزی کھاؤ، انار کھاؤ، گوشت کھاؤ، جو چاہو. واشربوا، جو چائے مشروبات پیو، اللہ نے جو حلال دی ہیں سب چیزیں، جتنا چائے پیو، بس کا زندگی گزارو. اللہ نے کہیں منع نہیں کیا اسلام میں. بڑے بڑے بزرگ ہم نے ایسے
جن کے واقعات ملتے ہیں کہ ایسے اچھے لباس پہنتے تھے، اور خاص طور نقش بندی سلسلے میں تو یہ ہمارے ہاں تو معاملہ ایسی ہے کہ خوش اچھا کھاؤ، اچھا پہنو اور اچھا ذکر کرو. ہمارے مجھ سے کہتے ہیں خوب کھاؤ، خوب پیو، لیکن خوب ذکر کرو. ہمارا یہ نہیں کہ پھٹے لباس پہنو فلو. ہمارے نقش بندی کو دیکھیں گے، یہ ماشاء اللہ سے خوبصورت چہرہ ہوتا ہے، بہترین لباس دیا ہوا الحمدللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک فراز صاحب ہوتے ہیں، اپنی اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں. جی ہے نا، کلو واشربوا لا تسرفوا. لیکن ایک چیز کا خیال رکھو، تصوف کیا چیز ہے؟ کہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کس چیز سے نہ ہو. تصوف سے مراد کیا ہے کہ حرام کاری کے ساتھ نہ ہو، نماز چھوڑ کے نہ ہو، گناہ کے ساتھ نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہ ہو. پورا زندگی جو معمول ہو بالکل الحمدللہ مطابق احکامات خداوندی کے ہو. تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ ذاکرین. تو ایسے ذکر کرنا ہے ہم نے بھائیو. ذکر کو اٹھنے کے بعد سارے ذکر کے اندر پورے مراحل میں ذکر میں ہمارا گناہوں کا خیال ہو، اللہ سے توبہ ہو کہ واقعی سب گناہ، اعتراف گناہ ہو، اعتراف جرم ہو، اللہ کے حضور کھڑے ہیں اعتراف جرم کے ساتھ کھڑے. اور جب ذکر سے اٹھ کے جائیں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ ہے رحمت. یہ بھی رحمت کا ایک وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رحمت دے گا نا، کہ جن گناہوں کی وجہ سے تو رو رہا تھا میرے ذکر میں، تڑپ رہا تھا اور تو بڑا پریشان تھا کہ مجھ سے ہو گئے، تو میری رحمت یہ ہے کہ بہت جلدی تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کیونکہ تو میرا محسن ہو گیا ہے. ایک سیکنڈ کے اندر گناہ گار تھا، سیاہ کار تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، برے حالات تھے، اگر مر جاتا تو ڈائریکٹ جہنم میں تھا. لیکن وہ آیا بیچارہ بیٹھنے کے بعد صرف آدھا گھنٹہ اس نے یہ مراقبہ کیا اور اپنے گناہوں کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، تو کیا بن گیا؟ محسنین میں شامل ہو گیا. عام انسان کے حدوں کو بھی دور کر گیا. اور کہنے والا کون ہے؟ رب الجلیل، خالق مالک کہہ رہا ہے کہ تو میرا محسن ہے. ہاں محسن کی تشریح بڑی ہے، وقت نہیں ہے انشاءاللہ. تھوڑا سا ایک پیغام تھا، یہ ادب تھا اللہ کے ذکر کا. اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ نے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کا ادب بھی نصیب فرمائے.